سوال ہے کہ کیا کوئی عورت کسی غیر محرم کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی ہے، یعنی کسی مرد کا جھوٹا استعمال کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ احتیاط پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم مرد کا بچا ہوا کھانا نہ کھائے۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، مرد مہمان آ جاتے ہیں ان کے پاس، تو مردوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ اب مرد ان سے، مہمانوں سے جو کھانا بچ گیا یا جو چیز بھی بچ جاتی ہے وہ عورتیں استعمال نہیں کرتی ہیں، وہ بچوں کو دے دیا جاتا ہے یا پھر مرد استعمال کرتے ہیں کہ جی عورتیں استعمال نہ کریں، یہ مردوں کا بچا ہوا ہے۔ اس حوالے سے کافی حد تک اور کافی ساری جگہوں میں اس چیز کی احتیاط کی جاتی ہے اور اس چیز کو ناجائز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کا بچا ہوا کھانا یا کوئی جھوٹا استعمال کرے۔ حالانکہ شریعت کے اندر ایک مسلمان کا جو جھوٹا ہے وہ تو پاک ہے مطلق طور پہ۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کا کھانا، بچا ہوا پانی، کوئی بھی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ اور رہی محرم یا غیر محرم والی بات، تو اس میں بھی شریعت کے اندر کسی بھی قسم کی قباحت معلوم نہیں ہوتی اور شریعت نے اس کی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ استعمال نہ کیا جائے۔ نہ تو کوئی مرد کسی عورت کا جھوٹا اور نہ ہی کوئی عورت کسی مرد کا جھوٹا۔ اس حوالے سے شریعت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی چیز سے احتیاط کرنا چاہے، بچنا چاہے کہ جی میں استعمال نہیں کروں گا، بچنے کی کوشش کرنا چاہے، تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر جتنی بھی عورتوں کی چیزیں ہیں وہ تقریباً مرد ہی تیار کرتے ہیں۔ عورتوں کے کپڑے ہو گئے، عورتوں کے جوتے ہو گئے، الغرض عورتوں کا میک اپ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہوٹلوں کے اوپر مرد حضرات کھانا تیار کرتے ہیں تو وہی کھانا عورتیں کھاتی ہیں۔ تو اگر کسی مرد کا بچا ہوا کھانا سے بندہ پرہیز کرتا ہے اور اس چیز کو برا سمجھتا ہے، تو اس چیز کو بھی پھر برا سمجھنا چاہیے کہ جو ہوٹلوں کے اوپر مرد حضرات کھانا تیار کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے تیار ہوا ہوتا ہے، تو عورتیں استعمال نہ کریں۔ مردوں کے ہاتھ سے سلائی ہوئے کپڑے پھر ان سے بھی احتیاط کریں۔ لیکن ایسے لوگ، ایسے معاشرے جن کے اندر پردے کا رجحان ہی نہیں ہے، جو لوگ پردہ نہیں کرتے لیکن اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کا جھوٹا نہ کھائیں۔ حالانکہ جھوٹا کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت کیا ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کا جھوٹا پسند کرتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد کا جھوٹا پسند کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے کہ میں اس کا جھوٹا کھاؤں غیر محرم کا، تو اس صورت اور اس کیفیت میں گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کس کے اوپر ہے؟ جس کی نیت بری ہے۔ تو جس کی نیت بری نہیں ہے تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ اس معاملے میں اگر کسی کی نیت بری نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، کیونکہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ جہاں پہ نیت بری آ جاتی ہے تو وہاں پہ انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ برائی کی طرف چلتا ہے، تو خود بخود پھر وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو گناہ ملتا ہے۔